بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قرآن حکیم کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ قرآن پاک کے اندر جس پیغمبر کے واقعات ہیں، تذکرہ ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کا ایک جو واقعہ ہے نا، اس میں بڑی ایک عبرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی قدرت، پاور، وہ ہمیں سمجھ آتی ہے۔ مجھے یہ واقعہ اس حوالے سے بڑا اچھا لگتا ہے کہ فرعون نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں نے اس بچہ جو ہے یا موسیٰ جو ہے، اس کو بڑے نہیں ہونے دینا، اس کو قتل کرنے کے ارادے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سال جو موسیٰ کا قبیلہ ہے، اس سے کوئی بھی بچہ زندہ نہ رہے، لیکن موسیٰ جس سال پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے دیکھیں اور حکمتیں دیکھیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوتے ہیں جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن موسیٰ اسی علاقے میں بڑے ہوتے ہیں، فرعون کے گھر بڑے ہوتے ہیں، اس کے خرچے پہ بڑے ہوتے ہیں، اور موسیٰ کی والدہ بھی دودھ پلاتی ہے اور پیسے لے کے فرعون سے دودھ پلاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو پاور ہے، مجھے اس واقعہ سے وہ سمجھاتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ یعنی اس نے کہا میں نے بڑے نہیں ہونے دینا، اللہ نے کہا بڑے بھی ہوگا، تیرے گھر میں ہوگا، تیرے خرچے بھی ہوگا، اور ایک دن تیرے خلاف کھڑے ہوگا، اور ایک دن پھر تیرا کیا انجام ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر یہ ساری باتیں تھی۔ تو یہ واقعہ اس حوالے سے ہمیں سمجھ آتا ہے، جب ہم دعائیں کریں نا، تو دعاؤں کے اندر ان واقعات کا حوالہ بھی دیں، اللہ تعالیٰ کو واسطے دے کے دعا کریں۔ یا اللہ، تیری شان یہ ہے کہ تو نے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کو کس طرح زندہ رکھا ہے، اور فرعون جیسے ظالم کو اللہ تو نے غرق کیا ہے۔ اللہ تیری شان یہ ہے تو نے زکریا پیغمبر کو بڑھاپے میں جا کے بیٹا دیا۔ اللہ تیری عظمت یہ ہے کہ تو نے مریم کو بغیر خامن کے بیٹا دیا، اور اللہ تیری عظمت یہ ہے کہ تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر سے بھی بچا لیا۔ تو اللہ، جب تیری اتنی بڑی شان ہے تو میری یہ گزارش ہے، میرا یہ کام ہے، اللہ یہ بھی پورا کر دے۔ اس طرح اللہ کو واسطے دے کے دعا کرنی چاہیے۔ یہ چند ایک سوالات ہیں، اختصار سے ان کا جواب دیتا ہوں۔ پہلا سوال، وطر کی دعا مانگتے ہوئے یہ دعا بھی مانگا کریں۔ یہ تو قاری صاحب سے متعلقہ بات ہے، یہ سوال تو نہیں ہے، یہ تو مشورہ ہے۔ یعنی ربنا، قاری صاحب یہ ایک دعا سنیں، ربنا حب لنا من ازواجنا۔ اچھا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس دعا کو بھی آپ وطروں میں کبھی کبھار پڑھیں۔ دوسرا ایک سوال یہ ہے، کیا حیضہ عورت، ماہواری والی عورت مسجد کے اندر آ کے بیٹھ سکتی ہے قرآن سننے کی غرض سے؟ بالکل بھی نہیں بیٹھ سکتی، ایسے ایام کے اندر عورت مسجد نہیں آ سکتی۔ ہاں، البتہ قرآن کی تلاوت سن سکتی ہے، صبح و شام کے اذکار ایسے دنوں میں عورت کر سکتی ہے۔ نماز نہیں پڑھ سکتی، مسجد نہیں آ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی، باقی ان دنوں میں تلاوت سن سکتی ہے۔ تلاوت کرنا چاہے زبانی، وہ تلاوت کر سکتی ہے۔ اگر قرآن سے دیکھ کے بھی تلاوت کرنا چاہے کر سکتی ہے، اور خاص طور پہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی لڑکی، تو وہ ایسے دنوں کے اندر اپنا سبق وہ کنٹینیو کرے گی۔ وہ ایسے دنوں میں بالکل یہ نہیں چھٹی پہ چلی جائے گی، وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی ایسے دنوں کے اندر اپنا سبق پڑھے، تو قرآن سے اپنا سبق یاد کرے، سنائے، تو کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ باقی اس میں اپنے گھر کے سارے کام کاج وہ عورت کرے گی، اور اسی طرح صبح و شام کے اذکار، استخارہ کرنا پڑ گئے، استخارہ کی دعا پڑھ سکتی ہے، نفل نہیں پڑھ سکتی۔ تو ایک اس میں بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بعض خواتین اس میں بس شرم کے مارے کسی گھر میں اگر گئی ہیں تو وہ ایسے ایام میں جہاں نماز نہیں وہ پڑھ سکتی، تو وہ صرف باقی اگر خواتین نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ ایسے دنوں میں نماز پڑھنا یہ صرف کچھ چھوٹی بات نہیں، یہ حرام کے حد تک بات ہے، نماز پڑھنا، کیونکہ ایک ناپاکی کی حالت میں اللہ کے سامنے کوئی بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اچھا، دوسرا سوال بھی یہی ہے کہ کیا روزے پورے کرنے کے لیے ادویات کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ حیض کو روکنے کے لیے، ماہواری کو روکنے کے لیے میڈیسن کا جو استعمال ہے،
یہ مسئلہ ڈاکٹر سے متعلقہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی عورت چیک اپ کرا کے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ڈاکٹر مشورہ دے دے کہ آپ یہ میڈیسن یوز کر سکتی ہیں، صحت کے لیے کوئی نقصان دہ بات نہیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے اتنی بات یاد ہے کہ جو سعودی عرب کا علماء کرام کا ایک ریسرچ بورڈ ہے، ان سے ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ جو عمرے کے لیے عورت آتی ہے، وہ وہاں اپنے سارے سفر کر کے آتی ہے، اگر ان دنوں میں وہاں اس کو ماہواری شروع ہو جاتی ہے، تو اگر وہ پہلے ہی میڈیسن استعمال کر لے تو سعودی عرب کی جو ریسرچ بورڈ ہے اس نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر عورت کی صحت کے لیے یہ بات مضر نہیں ہے تو میڈیسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن روزوں کا جو معاملہ ہے، دیکھیں اللہ نے جب رخصت دے دی ہے کہ عورتیں یہ جو چھوڑے روزے ہیں باقی دنوں میں، اور یہ قضاء کے روزے لازمی نہیں ہے کہ رمضان کے فوراً بعد آپ نے روٹین سے رکھنے شروع کرنے ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ہم یہ چھوڑے ہوئے روزے اگلا سال رمضان کے قریب شعبان کے مہینے میں جا کے رکھتی تھی۔ جب اسلام نے اتنی بڑی رخصت دے رکھی ہے تو خواتین کو اس رخصت کی طرف جانا چاہیے۔ اگلا ایک سوال یہ ہے کہ کیا قیام اللیل ادا کرنے کے بعد تہجد کے نفل یا حاجت کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں؟ میں نے یہ بات پچھلے دنوں گزارش کی ہے، یہ جو ہم نماز تراویح ادا کرتے ہیں یہ اصل میں تہجد ہی ہے، اور اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، نماز تراویح بھی کہتے ہیں۔ اور اگر یہاں کو 11 رکھتے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ پڑھ کے بندہ رات کے پچھلے ٹائم مزید کوئی نفل پڑھنا چاہے نفل پڑھ سکتا ہے۔ وتر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اب 2 رکھتے کر کے کوئی نفل پڑھنا چاہے نفل پڑھ سکتا ہے بالکل، اور حاجت کے نفل بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، استخارے کے نفل، تحیات الوضو، جو بھی اس طرح کے نفل ہیں، ویسے آپ کا دل کر رہا ہے نفل ٹائم آپ کے پاس ہے تو آپ یہ نفل بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک آخری مسئلہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جس طرح کچھ دن پہلے میں نے گزارش کی کہ بھائیوں سے، تو اللہ آپ بھائیوں کو جزائے خیر دے کہ ماشاءاللہ وہ پیچھے اس طرح نوجوان کم بیٹھتے ہیں، تو ایک میں آپ کو بھی وہ جو پیچھے بیٹھنے والے بھائی ہیں ان کو ایک مشورہ دوں گا اور ایک مسئلہ عرض کروں گا۔ اگر تو مسئلہ صرف کھڑے ہونے کی پرابلم ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے اور آپ اتنے کمزور ہیں، آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے، اور اسی طرح خواتین کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر وہ صرف آ کے قرآن کھول کے سنتی ہیں اور نماز کے اندر شامل نہیں ہوتی، تو مشورتاً یا ایک شرعی مسئلے کے طور پہ عرض کروں گا کہ وہ بھی اگر نہ بھی کھڑی ہوں، نفلی نماز ہے تو نفلی نماز بیٹھ کے اگر وہ ادا کر لیں، ایک قرآن بھی سن لیں، اور اپنا جو کھڑا نہیں ہونا چاہتی یا یہ نوجوان کھڑے نہیں ہونے چاہتے تو کھڑے بھی نہ ہوں، نفلی نماز بغیر عذر کے بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ لیکن یہ ان بھائیوں کے لیے مسئلہ ہے جن کو کھڑے ہونے میں بہت زیادہ ہی پرابلم ہے۔ السلام۔ پہلی رکعت میں انشاءاللہ سجدہ تلاوت ہوگا۔ پہلی رکعت میں انشاءاللہ سجدہ تلاوت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ۔ طاسین تلك آیات القرآن وكتاب مبین هدى وبشرى للمؤمنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم
إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها سبحان الله رب العالمين وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم
عظيم. الله أكبر. الله أكبر. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي
أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان هم يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون
في الأرض ولا يصلحون وقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الصلاة
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرض المسلمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم أنت رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وعبادتنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله
سلام